اسی وقت اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے، کیونکہ اس نے صبح سے شام تک محنت کی ہے، یہ سوچ کر محنت کی ہے کہ رات کو شام کو مجھے اس کا معاوضہ ملے گا، مجھے تنخواہ ملے گی، تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے۔ اگر کوئی تنخواہ دار ہے تو مہینے بعد جیسے ہی مہینے کا آغاز ہوتا ہے پہلی تاریخ کو تنخواہ دے دی جائے، اس سے لیٹ نہ کیا جائے، کیونکہ اس نے پورے مہینے کا راشن مہینے کے آغاز میں ہی خریدنا ہوتا ہے اور اس کو مہینے کے آخر تک چلانا ہوتا ہے، اور جیسے ہی مہینے کا آغاز ہوتا ہے اس نے بہت کچھ سوچا ہوتا ہے کہ فلاں چیز ختم ہوگی، فلاں چیز ختم ہوگی، چینی ختم ہوگی، آٹا ختم ہو گیا، اس نے ان تمام چیزوں کو خریدنا ہوتا ہے تاکہ وہ پورے مہینے کا سرکل چلا سکے۔ اس لیے جیسے ہی پہلی تاریخ آتی ہے فوراً سے آپ نے تنخواہ دار کو اس کی تنخواہ بھی دے دینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے دور میں ہم مزدور سے کام تو پورا لیتے ہیں لیکن اس کی مزدوری پوری ادا نہیں کرتے، اگر ادا کرتے بھی ہیں وقت پر ادا نہیں کرتے۔ جو تنخواہ دار ہے مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، اس کو پہلی تاریخ کو تنخواہ نہیں ملتی، اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر سکولوں میں جو فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ ہوتی ہے وہ ہر مہینے کی 10 تاریخ آخری تاریخ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا ہے وہ تنخواہ دار ہیں، مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کو تنخواہ نہیں ملتی بلکہ 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ اس وجہ سے اسکول میں جو فیس جمع کرانے کی تاریخ ہے اس کو بھی 10 تاریخ تک بڑھا دیا ہے۔ ہم اگر مزدور سے کام پورا لے رہے ہیں ہم نے اس کی مزدوری بھی پوری ادا کرنی ہے۔ اس کے بارے میں مسند احمد حدیث نمبر 6135 میں روایت موجود ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بالکل اس طرح سے اس حدیث میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن 3 آدمیوں کا میں مد مقابل ہوں گا، یعنی 3 آدمیوں سے میں مقابلہ کروں گا، اور جس سے میں مقابلہ کروں گا مجھ سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اللہ سے کون جیت سکتا ہے؟ پہلا وہ آدمی جو کہ اللہ کے نام پر عہد کرتا ہے، اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو کہ ایک آزاد آدمی کو خرید کر اس کی مزدوری کھا جاتا ہے، اس کی قیمت کھا جاتا ہے۔ اور تیسرا آخری آدمی وہ جو کہ مزدور سے کام تو پورا لیتا ہے لیکن اس کی مزدوری پوری ادا نہیں کرتا۔ یہ جو مزدوری پوری نہ دینے والے لوگ ہیں یہ اپنے اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا مقابلہ کرنا پڑے گا روز قیامت۔ اللہ کا مقابلہ تو کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم مزدور سے کام پورا لیتے ہیں تو اس کی مزدوری بھی پوری ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2443 میں روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، یعنی کہ اگر اس نے صبح سے شام تک کام کیا ہے جیسے ہی اس کا کام مکمل ہوا اسی وقت اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے، کیونکہ اس نے صبح سے شام تک محنت کی ہے، یہ سوچ کر محنت کی ہے کہ رات کو شام کو مجھے اس کا معاوضہ ملے گا، مجھے تنخواہ ملے گی، تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے۔ اگر کوئی تنخواہ دار ہے تو مہینے بعد جیسے ہی مہینے کا آغاز ہوتا ہے پہلی تاریخ کو تنخواہ دے دی جائے، اس سے لیٹ نہ کیا جائے، کیونکہ اس نے پورے مہینے کا راشن مہینے کے آغاز میں ہی خریدنا ہوتا ہے اور اس کو مہینے کے آخر تک چلانا ہوتا ہے، اور جیسے ہی مہینے کا آغاز ہوتا ہے اس نے بہت کچھ سوچا ہوتا ہے کہ فلاں چیز ختم ہوگی، فلاں چیز ختم ہوگی، چینی ختم ہوگی، آٹا ختم ہو گیا، اس نے ان تمام چیزوں کو خریدنا ہوتا ہے تاکہ وہ پورے مہینے کا سرکل چلا سکے۔ اس لیے جیسے ہی پہلی تاریخ آتی ہے فوراً سے آپ نے تنخواہ دار کو اس کی تنخواہ بھی دے دینی ہے۔ اسی طرح سے جو ہم نے خود کھانا ہے مزدور کو بھی کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے مزدور کو بھی پہنانا ہے، اور اسی طرح سے اگر وہ ہمارا کام کرنے والا ہے، گھر کا ملازم ہے یا کوئی نوکرانی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہے آپ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2545 میں روایت موجود ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، جس کو شوق ہو یہاں سے پڑھ لیں، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلام کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو اپنے غلام کو بھی پہناؤ، اور اپنے مزدور سے، اپنے غلام سے اس کے بوجھ سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالو، اس سے کام نہ لو۔ ہاں اگر اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لینا ہے تو اس کام میں اس کی مدد کرو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے
مزدور سے ہم نے اگر کوئی کام لینا ہے تو اس کی طاقت کے مطابق لینا ہے، اگر طاقت سے زیادہ کام لینا ہے تو اس میں اس کی مدد بھی کروانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔